کہ قرآن میں 2 کیٹیگریز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شرک گنا، شدید شرک گنا، ایک اللہ کے سوا بلانے والے، ایک اللہ کے ساتھ کسی کو ملا کے اسے اس بات کی طرف توجہ نہیں ہے کہ پکارنے کی قسمیں ہیں بھائی. اگر کسی کو معبود سمجھ کے پکارو گے تو یہ کیا بنے گا؟ پکارنا عبادت بنے گا، وگرنہ یہ عبادت نہیں بنے گا. قرآن مجید میں کیا ہے، بہت ساری جگہوں پہ تدعونا کا لفظ آیا، پکارنے کا لفظ آیا، کہ وہ اللہ کے ساتھ بھی پکارتے تھے، اللہ کے بغیر بھی پکارتے تھے. وہ ایسے نہیں تھا کہ ایسے پکارتے تھے، نہیں، وہ اسے الہ مانتے تھے، وہ اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، معبود سمجھ کے پکارتے تھے. ویسے پکارنا نہیں ہوتا کہ جیسے ویسے پکارنا کسی کو کدھر جا رہے ہو، یا ہے میرے ابا جان، ٹھیک ہے میری اماں جان، ایسے پکار لیں. تو یہ پکارنا کیا ہے؟ شرک نہیں ہوتا. محمد بن عبد الوہاب کیا کہتے ہیں، اگر وہ بندہ یوں کر کے مجھے کہے گا نا کہ یہ جی میں عبادت تھوڑی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں تو فقط مانگ رہا ہوں نا، التجا کر رہا ہوں، تو یہ اس کو عبادت تو نہیں کہتے. وہ کہتا ہے کہ فقل لہو، اسے تم کہنا کہ اتقرؤ، کیا تم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ نے تمہاری اوپر واجب کیا ہے کہ عبادت اسی کے لیے خالص ہو. اگر تو وہ نام کہے تو پھر اسے کہے کہ ہاں جی مجھے پھر بیان کرو کہ اخلاص عبادت کیسے کہتے ہیں. وہ حق علیکہ، اور یہ تمہارا کیا اس کے اوپر حق ہے. فَإِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ الْعِبَادَةَ، اگر اسے عبادت کا نہیں پتہ نا، عبادت کے اقسام کا نہیں پتہ، فَبَيِّنْهَا لَهُ بِقَوْلِكَ، تو پھر تم اسے جو ہے وہ اپنا یہ قول کہہ کے اسے بیان کرنا کہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم عبادت کرتے ہو مولا علی کہ یہ نہیں کرتے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، اس نے پھر آگے آیت پڑھی. وہ آیت کیا پڑھی کہ ادعوا ربکم، کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جی اپنے رب کو پکارو، تضرعا وخفیۃ، گڑ گڑاہٹ کے خفیہ جب بھی ہو اپنے رب کو پکارو. ٹھیک ہے جی. اچھا، اسے بھائی یہ آیت تمہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، فَإِذَا عَلَمْتُ بِهَذَا فَقُلُّ، اسے یہ آیت بتاؤ اور اسے کہو کہ حل علمت، کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو اللہ کو پکارا جا رہا ہے یہ عبادت ہے اللہ کی. ٹھیک ہے، فلا بد ان یقوم بنا، ضروری ہے کہ وہ کہ ہاں بالکل عبادت ہے، کیونکہ وہ دعا مخل عبادت، کیونکہ دعا تو اصل کیا ہے، عبادت کا مغز ہے، اصل مغز تو دعا ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے اب کہتا ہے کہ فائدہ اقررت ان عبادت، اچھا تم نے مان لیا نا کہ یہ جو اللہ کا پکارنا ہے وہ عبادت ہے. ٹھیک ہے، تم اللہ کو پکارتے ہو دن رات، خوفاً و طمعاً، خوف کی حالت میں، لالچ کی حالت میں، یہ طمع ہے. پھر کیا ہے کہ ثم دعوت فی تلک الحاجت نبیا وغیرہ، پھر تم کیا کرتے ہو کہ اسی حاجت میں نبی کو پکار لیتے ہو، ٹھیک ہے، یا غیر اللہ کو پکار لیتے ہو. حل اشرکت فی عبادت اللہ، اب کیا ہو گیا، حل اشرکت فی عبادت اللہ غیرہ، اب یہ کیا ہو گیا، تم نے یہ پکار کے نا، چونکہ تم نے نبی کو پکار لیا حاجت میں، تو اب تم نے کیا کر لیا، شرک کر لیا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ ابن عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب نے کہاں سے اس بندے کو پھنسایا، وضو سے پھنسایا. تو کہتے دیکھو یہ تم پکار رہے ہو نا، تو یہ جو پکارنا ہے یہ کیا ہوتا ہے، عبادت ہوتا ہے. اور الدعاء، یہ جو دعا کیا ہوتی ہے، یہ جو پکارنا کیا ہوتا ہے، یہ عبادت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ مرکزی نقطے آپ یاد رکھیے گا تاکہ ہم جواب دیں تو آپ کو یاد رہے. اس نے دعویٰ کہاں سے کیا، ادعو سے، ٹھیک ہے، اور کہاں سے، دعا سے، اور کہا کہ دیکھو تم جب مانتے ہو کہ دعا پکارنا یہ عبادت ہے، تو تم بھی تو کیا ہے، حاجت میں نبی وغیرہ کو پکار رہے ہو نا، غیر اللہ کو پکار رہے ہو، تو یہی تو کیا ہو گیا، عبادت میں شرک ہو گیا. لہٰذا یہ جو تم شروع میں کہتے تھے نا کہ نہیں جی ہم تو فقط ان کو پکارتے ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، تمہارا دعویٰ قرآن کی سائے سے جھوٹا ہو جاتا ہے. کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ دعوت جو پکارنا ہے، دعا ہے، وہ عبادت ہوتی ہے، اور جب یہ عبادت ہے تو لہٰذا تم کیا ہوگے، تمہاری کیا ہوگی، چھٹی ہو گئی. اس استدلال کا تھوڑا خلاصہ کر کے کہ محمد بن عبد الوہاب وہابی کیا کہتا ہے کہ اللہ کو جو پکارا جاتا ہے، یہ پکارنا کیا ہوتا ہے، عبادت ہوتا ہے. حالانکہ محمد بن عبد الوہاب کو نہیں پتا کہ ہر پکارنا عبادت نہیں ہوتا. وہ پکارنا عبادت ہوتا ہے کہ جس میں مد مقابل کے بندے کو الہ مانا جائے، اسے معبود مانا جائے. اگر میں کسی کو معبود سمجھ کے نہیں پکارتا، فقط پکارتا ہوں اے میری اماں جان، اے میرے بابا جان، یا رسول اللہ، یا علی، تو یہ عبادت نہیں ہوگا، یہ فقط پکارنا ہے. کیونکہ کبھی پکارنا معبود بنا کے ہوتا ہے، کبھی پکارنا معبود کے بغیر ہوتا ہے. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہے، قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سے پکارنے کا وہاں پہ ذکر ہے، اور کون سی دعا، کون سا پکارنا، کون سا تدعو، کون سا ادعو جو ہے وہ عبادت بنتا ہے. ٹھیک، کچھ آیات کیا میں نے جمع کی ہیں یہاں پہ. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ خطاب ہوا کہ جی آپ ہر پہاڑ پہ کیا کریں جی، وہ پرندے جو ہیں ذبح جو کیے ہیں ان کو رکھیں، ثم ادعوہن، پھر ان کو کیا ہے جی پکاریں. ٹھیک ہے جی. حضرت ابراہیم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ جی ان کو پکاریں. ٹھیک ہے جی. ہم حضرت ابراہیم سے کہیں گے خبردار جی، محمد بن عبد الوہاب نے کیا کہا ہے
غیر اللہ کو نہیں پکارنا. اگر آپ ان پرندوں کو پکاریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ عبادت ہو جائے گا. تو حضرت ابراہیم کیا جواب دیں گے کہ وہ غیر اللہ کو پکارنا تب عبادت بنتا ہے کہ جب میں اس کو الہ مان رہا ہوں، جب میں اسے معبود مان رہا ہوں، تب وہ عبادت بنے گا. جب میں اسے معبود نہیں مان رہا، ویسے میں پکار رہا ہوں، تو یہ عبادت کیسے بنے گا؟ اچھا اگلی آیت، ادعوہم لآبائہم. ٹھیک ہے، وہ کچھ بچے ہوتے تھے ان کے جو ہے وہ منہ بولے بیٹے لوگ بنا لیتے تھے. تو قرآن نے یہ کہا کہ اگر ان کو بلانا ہو، ان کو پکارنا ہو تو لآبائہم، ان کے جو اصل باپ ہیں ان کے نام سے ان کو پکارنا. ٹھیک ہے جی، ادعوہم لآبائہم، کہ ان بچوں کو ان کے اصل جو والدین ہیں ان کے نام سے پکارنا. ہم کہیں گے بھئی محمد بن عبد الوہاب نے تو ہمیں کہا ہے کہ جی پکارنا کیا ہوتا ہے؟ غیر اللہ کو عبادت ہوتا ہے. لہٰذا اگر ہم بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکاریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ عبادت ہو جائے گا، ہم تو مشرک ہو جائیں گے. آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے او بھائی یہ بچے کو پکارنا ہے، اس کو معبود نہیں سمجھ رہے آپ، اس کی الوہیت کے قائل نہیں ہو رہے. یہ وہ والا پکارنا ہے، وہ اللہ کو والا پکارنا نہیں ہے کہ جب آپ اللہ کو اللہ سمجھ کے پکارتے ہو، معبود سمجھ کے پکارتے ہو. اچھا اگلی آیت، لا تدعوا دعاء الرسول. یہاں تو دعا کا لفظ آ گیا نا. وہ جو ابن تیمیہ کیا رہا تھا کہ دعا یہ دعا، وہ اس نے کہا کہ یہ دعا. انہوں نے کہا اچھا تو اب تمہیں پتہ چلا نا کہ یہ دعا ہے، تو پھر دعا کیا ہوتی ہے؟ دعا تو کیا ہوتی ہے؟ اصل عبادت تو دعا ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، دعا ہوتی ہے نا. یہ ابن تیمیہ میں. ہم جواب کیا دیں گے؟ قرآن میں چلتے ہیں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. کہ یہ جو تم رسول کو پکارتے ہو نا، یہ ایسے نہ پکارا کرو کہ جیسے تم ایک دوسرے کو پکار رہے ہوتے ہو. تھوڑی تمیز اس میں خیر رکھا کرو. اب ہم کہیں گے او یہ تو جو ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول کو جو ہے وہ اس طریقے سے پکارو کہ جیسے جو ہے وہ تم ایک دوسرے کو آپس میں نہیں پکارتے، ایک الگ طریقے سے پکارو احترام کی طرح. ٹھیک ہے، آپ تو ہم کہیں گے بھئی محمد بن عبد الوہاب نے تو ہمیں کہا ہے بھی دعا تو کیا ہوتی ہے؟ اصل عبادت کا مغز تو دعا ہے. یہاں ہم رسول کو نہیں پکاریں گے بھائی. ٹھیک ہے، تو ریاض رسول کو پکاریں گے تو شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کیا کہیں گے وہ بندہ خدا اس وہابی کو چھوڑو، قرآن کی آیت میں دیکھو یہ پکارنا کیا ہے. کیا یہ اگلے کو معبود سمجھ کے آپ پکار رہے ہیں؟ جب معبود سمجھ کے نہیں پکارے تو پھر اس میں کیا حرج ہے پکارنے میں؟ ٹھیک ہے. اچھا مزید آگے آیات میں چلیں. ٹھیک ہے، کہ وہ جو عہد کے اوپر کے لوگ باغے تھے، اذ تسعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم. رسول جو ہے وہ تمہیں پکار رہے تھے پیچھے سے. ہم کہیں گے وہ محمد بن عبد الوہاب نے تو کہا ہے غیر اللہ کو پکارنا کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے، بلکہ عبادت ہوتی ہے اس کی. تو رسول کیا ہے؟ وہ جو لوگ بھاگ رہے تھے کچھ تو غائب ہو گئے تھے نظروں سے، ان کو جب رسول پکار رہے تھے تو یہ شرک ہو گیا تھا کیا؟ ٹھیک ہے. اچھا اگلی جو ہے وہ آیت میں چلیں. ٹھیک ہے جی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. کہ اے لوگوں جب اللہ کے رسول تمہیں دعوت دینا. اب یہاں پہ دعوت کیا ہو گیا؟ دعا کا مادہ چینج ہو گیا، پکارنے کے مادہ چینج نہیں، وہ معنی کیا چینج ہو گیا کہ جب اللہ کے رسول تمہیں دعوت دیں تو تم کیا کیا کرو؟ ان کی بات کو کیا ہے وہ قبول کر لیا کرو. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد وہ شہباز صاحب آپ کو لیا آیت حضرت نوح والے. ٹھیک ہے، جی قال ہاشمی رب صاحب. انی دعوت قومی، وہ جو آپ نے مقالے میں لکھی تھی جی جی. کہ حضرت نوح کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کو جو ہے وہ پکارتا ہوں. یہاں پہ دعوت تو کس معنی میں ہوگا؟ وہ اپنی قوم کو معبود بنا رہے تھے کیا؟ ٹھیک ہے، اس طرح کیا بہت ساری آیات ہیں. وہ سورہ آپ چلے جائیں ندعو ابناءنا. ٹھیک ہے، جو مبالغہ کی آیت کہ ہم اپنے بیٹوں کو پکارتے ہیں. پکارنا یہاں پہ ندعو کس معنی میں ہے؟ ٹھیک ہے، تو بس خلاصہ کلام. ٹھیک ہے، خلاصہ کلام کیا ہو گیا کہ محمد بن عبد الوہاب نے بہت بڑا کیا ہے ایک اشتباہ ڈالا. ٹھیک ہے جی، بہت بڑا ایک چکمہ دیا، اور اس نے یہ چکمہ دیا، اس نے کہا کہ یہ جو آپ پکارتے ہیں نا، یہ پکارنا کیا ہوتا ہے؟ عبادت ہوتا ہے. اسے اس بات کی طرف توجہ نہیں ہے کہ پکارنے کی قسمیں ہیں بھائی. اگر کسی کو معبود سمجھ کے پکارو گے تو یہ کیا بنے گا؟ پکارنا عبادت بنے گا، وگرنہ یہ عبادت نہیں بنے گا. قرآن مجید میں کیا ہے بہت ساری جگہوں پہ تدعونا کا لفظ ہے، پکارنے کا لفظ ہے، کہ وہ اللہ کے ساتھ بھی پکارتے تھے، اللہ کے بغیر بھی پکارتے تھے. وہ ایسے نہیں تھا کہ ایسے پکارتے تھے، نہیں، وہ اسے الہ مانتے تھے، وہ اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، معبود سمجھ کے پکارتے تھے. ویسے پکارنا نہیں ہوتا کہ جیسے ویسے پکارنا کسی کو کدھر جا رہے ہو یا ہے میرے ابا جان، ٹھیک ہے میری اما جان، ایسے پکار لیں. تو یہ پکارنا کیا ہے؟ شرک نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. یہ تیسری جلد ہے جو فیضان الرحمان کی. اس میں ہم جاتے ہیں کہ مشرکین کی پکار کو جو ہے وہ قبلہ صاحب جو ہے وہ کیسے لکھتے ہیں. ان الذین تدعون، ٹھیک ہے جی، وہ لوگ کہ جنہیں تم کیا پکارتے ہو.
अब यहाँ पे तर्जमा देखिएगा, उस दिन हमने दिखाया था, इरशाद कुदरत है कि ऐ मुशरिको, अल्लाह ताला को छोड़कर तुम जिनको अल्लाह समझ कर पुकारते हो, बड़ा दकीक तर्जमा है, अल्लाह समझ के पुकारते हो तो तभी क्या है, ये शिर्क बन रहा है। ठीक है, अल्लाह समझ कर क्या है, पुकारते हो। अच्छा, ये इस एक आयत होंगे। अगली आप चलें जी, सूरह यूनुस वाले में, ये तफसीर फैज़ानुर रहमान जिल्द 4 जिल्द है। यहाँ पे हम जाते हैं मुशरिकीन की बात, वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यज़ुर्रुहुम वला यनफ़अहुम। यहाँ तो लफ्ज़ इबादत लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पे कि वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि। इसके जो है वो तफसीर में आ जाए नीचे, वहां पे जुमले आप देखिए क़िबला साहब के, कि ये लोग जो है वो अकल के ऐसे अंधे हैं कि मट्टी, लकड़ी, पत्थर या लोहे के खुद साख्ता बेजान मुजस्मों को अपने नफा नुकसान का मालिक व मुख्तार जानकर इनकी पूजा पाठ कर रहे हैं। पूजा पाठ क्या होता है? फकत पुकारना नहीं होता, इबादत ही क्या होता है। और इसी पर इक्तफा नहीं करते बल्कि इन मूर्तियों को खुदा की बारगाह में अपना शफी और सिफारशी भी जानते हैं। हालांकि अल्लाह की बारगाह में शफी वो होता है जिससे अल्लाह बनाए और शफात की इजाजत भी दे, जबकि ना अल्लाह ने इनको बनाया ना इजाजत दी, तो फिर शफात से माना दारत। ठीक है, वो अरशाद कुदरत होता है ना कि आसमानों और जमीन को ये खबर नहीं है कि ये शफी कैसे बन गए। ठीक है जी, अगली जिल्द ये है जी, नामी जिल्द है, जिल्द नंबर 9 है। अच्छा, यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी पीछे है मेरी, यहाँ पे चलते हैं मुशरिकीन की पुकार के मुतालिक, जिन्हें वो पुकारते थे। यहाँ पर भी क़िबला साहब ने क्या लिखा कि और जिनकी वो पूजा पाठ करते हैं वो उनकी शफात का कोई इख्तियार नहीं रखते। तो ये भी पुकारना क्या है, वो पूजा पाठ के माना में है, यानी अगले को माबूद समझ के क्या पुकारना। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं आपके सामने क्या है वही शुरू वाली आयतें रख देता हूँ। ठीक है जी, मुशरिकीन अरब के बारे में पहली आयत क्या हुई, वयअबुदून मिन दूनिल्लाह, यहाँ भी उनकी इबादत का जिक्र हुआ कि वो इबादत उनकी करते हैं। ठीक है, अगली आयत में लफ्ज़ यदऊना आया मिन दूनिही, यहाँ पे याबुदूना आया, यहाँ पे यदऊना आया। तो यहाँ पे यदऊना जो पुकारना है वो भी इबादत वाला है, जिसमें अगले को क्या है, इबादत क्या है, माबूद समझ के क्या पुकारा जाता है। उससे अगली आयत क्या है, अतत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन, कि वो जिनकी वो शफात के कायल है ना, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं इनको आलिया बना लूं, इनको इलाह बना लूं, यानी माबूद बना लूं। ठीक है, इलाह बना लूं जैसा कि वो लोग बनाते थे। ठीक है जी, अतत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि शुफ़ा, इनको शुफ़ा शफ़ी अपना बना लूं, हालांकि उनके पास वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सारी मुशरिकीन की बातें हो रही हैं कि जो अपने बुतों की इबादत क्या किया करते थे, ना कि जो है वो वैसे वो पुकारते थे जैसे आज के तमाम क्या मुसलमान पुकारते हैं। जुमला मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का, वो वहाबी क्या कहता है कि जी तुम लोग इबादत करते हो, क्योंकि जो दुआ होती है ना, पुकारना होता है, वो क्या होता है, इबादत होता है। हमने कुरान की आयत दिखाई कि हर पुकारना इबादत नहीं होता, वो पुकारना इबादत होता है जिसमें अगले को खुदा समझा जाए। जिस तरह के क़िबला डक्कू साहब ने अपनी तफसीरों में लिखा कि खुदा समझ के क्या पुकारना, ये मुशरिकीन काम करते थे।